یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بخشش کا فیصلہ بھی فرماتے ہیں۔ سال میں 5 دن کا روزہ رکھنا شریعت مطہرہ نے حرام کہا ہے۔ اس ذوالحجہ کے حوالہ سے کچھ احکامات شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے بات فرمایا کہ یہ جو یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک یہ بہت ہی مبارک دن ہے، برکت والے، عظمت والے، اور یہ حج کے ایام بھی کہلائے جاتے ہیں۔ اور اس عشرے کی 9 تاریخ کو حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بخشش کا فیصلہ بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کے کچھ احکام فرمایا، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 9 ذوالحجہ تک 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، فرمایا 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، لیکن یاد رہے کہ وہ 9 ذوالحجہ اپنے ملک کے حساب سے، سعودی عرب کے حساب سے نہیں، کیونکہ سعودی عرب کا جو 9 ذوالحجہ ہوگا وہ ہمارا وہ نہیں ہوگا، ہمارا ان کا 1 دن کا فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے اپنے ملک کے حساب سے، جس طرح ہم روزہ کھولتے ہیں، روزہ رمضان کے مہینے کا بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 1 دن کا فرق ہے، ہمارا یہاں روزہ نہیں ہوتا، وہاں روزہ 1 دن پہلے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھی اس سال بھی ایسے ہوا کہ ان کا ذوالحجہ کا چاند ہمارے ملک سے 1 دن پہلے نظر آیا، ہمارا 1 دن بعد میں نظر آیا۔ تو اگر ہم نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے، جس طرح ہم اپنی نمازوں کے اوقات اپنے ملک کے حساب سے رکھتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حالانکہ وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی دن ہے، وہی راتیں ہیں۔ جب یہ چلتا ہے تو کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں ظہر ہوتی ہے، کہیں عصر ہوتی ہے، کہیں مغرب ہوتی ہے، کہیں عشاء ہوتی ہے۔ چاند سورج ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ سعودی عرب میں چاند اور ہے، پاکستان میں چاند اور ہے، امریکہ میں سورج اور ہے، ایشیا میں سورج اور ہے، ایک ہی ہے۔ پر نظام قدرت ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات۔ آپ جانتے ہیں نیٹ کا دور ہے، باہر کے ملک یورپ میں اس وقت رات ہے، ہمارے ملک میں دن ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے۔ تو ہر ملک نے اپنے ملک کے حساب سے اپنے روزوں کا تعین رکھنا ہے، اپنے نمازوں کا تعین کرنا ہے۔ تو فرمایا 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھو۔ فرمایا جو آدمی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے اور ہمارے ملک میں 9 ذوالحجہ کا دن اگلا جمعۃ المبارک آ رہا ہے، کیونکہ ہفتے کی عید ہے، وہ 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے کہ کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی مریض ہے، دوائی کھاتا ہے صبح دوپہر شام، تو شریعت نے اتنی سختی نہیں کی، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے تو نہ رکھے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، ہمت ہے اور آرام سے بیٹھ کے روزہ پورا کر سکتا ہے تو پھر وہ ضرور اس کو رکھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ابھی اس ہفتے میں جو میں نے خبر سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، یقین جانے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ غزہ کے اندر ایک ماں کے 9 بچے تھے، 8 کے 8 ایک ہی منٹ کے اندر شہید کر دیے، اور وہ والدہ ہاسپٹل میں مریضوں کو، شہیدوں کے جو زخمی ہوئے تھے ان کو ان کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے، اور گھر سے اطلاع آئی کہ تمہارے گل میں میزائل پھینکا اسرائیل نے، تمہارے 9 بچوں میں سے 8 بچے شہید ہو گئے، 1 بچہ بچ گیا ہے۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے۔ اب اس پر ہم نے بڑی گفتگو کی، انشاءاللہ وقت کے ساتھ آگے ہوتی رہے گی، کیونکہ اب کچھ احکام، شریعت کے احکام ذوالحجہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو پتہ نہیں زندگی کی شام کب، کہاں، کیسے، کس طرح ہو جائے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لایا جائے، اور ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، اس کو ضرور ادا کریں۔ دوسرا، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے، لیکن اس دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، سال میں 5 دن کا روزہ رکھنا شریعت مطہرہ نے حرام کہا ہے۔ اس میں سے ایک عید الفطر کا دن، اور 4 دن یہ 10 ذوالحجہ
اور 11 12 اور 13 اکٹھے مسلسل 10 11 12 13 فرمایا 4 دن یہ اور ایک عید الفطر کا جو دن گزر چکا ہے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس بات کا ذرا خیال رکھیں، 9 ذی الحجہ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد 5 دن روزہ رکھنا یعنی 4 دن یہ پچھڑا ایک دن یہ حرام۔